پرانی کھاڑی وہاں سے کم از کم 5 کوس کے فاصلے پر تھی۔ راستہ بھی ویران اور اندیکھا تھا، لیکن تابان مزید تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیری، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حتی الامکان رفتار سے پرانی کھاڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ معلوم نہیں کیوں لمحہ بلمحہ اس کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ حلق سوکھ گیا تھا اور پیٹ میں درد کی لہر اٹھ رہی تھی، جیسے کوئی جانور تیز نوکیلے پنجوں سے اس کی آنتیں کھود رہا ہو۔ بے حد سخت جان تھا تابان، ورنہ درد جس تیزی سے بڑھ رہا تھا وہ اب تک گھوڑے سے لڑک کر زمین پر آ گیا ہوتا۔ اپنی بے پناہ قوت مدافعت کو بروکار لاتے ہوئے اس نے سفر جاری رکھا۔ دونوں اطراف اونچی نیچی گھاٹیاں تھیں، جاڑ جنکاڑ تھا اور محیط خاموشی تھی۔ اس خاموشی میں صرف گھوڑوں کی ٹاپیں گونج رہی تھی یا کبھی کبھار سمندر کی جانب سے لہروں کا مدھم شور سنائی دے جاتا تھا۔ تابان نے قریباً 1 کوس فاصلہ طے کیا تھا کہ اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ دفعتاً اسے زوردار ابکائی آئی۔ اس کے ساتھی گردوپیش اس کی نگاہوں میں چکراتے چلے گئے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ سوال بار بار اس کے ذہن میں کھوند رہا تھا۔ کہیں اسے کچھ دے تو نہیں دیا گیا؟ اسے وہ دودھ یاد آیا جو اس نے سونے سے تھوڑی دیر قبل پیا تھا۔ کیا اس دودھ میں کچھ ملا دیا گیا تھا؟ یہ سوچتے ہوئے تابان کو احساس ہوا کہ وہ توازن کھو کر گھوڑے سے گر رہا ہے۔ اس نے بے پناہ برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بار پھر خود کو سنبھالا دیا۔ اب ایک جہنم اس کے پیٹ میں دہک رہا تھا۔ اس کے ذہن نے فیصلہ دیا کہ اسے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ وہ گھوڑے کا رخ بدلنے کی کوشش کر رہا تھا جب اچانک سب کچھ اس کے بس سے باہر ہو گیا۔ اوپر تلے اس نے کئی بار کہکی اور حواس کھو کر گھوڑے کی پشت سے زمین پر آ گرا۔ عین اس وقت ایک بحری مرغابی بھی اس کے پاس گری اور بری طرح تڑپنے لگی۔ وہ ایک اونچی چھت کا کمرہ تھا۔ چھت پر نقش و نگار کندہ تھے اور 2 دیدہ زیب فانوس لٹک رہے تھے۔ دیواروں پر غالیچے تھے اور مختلف جنگلی جانوروں کے حنوط شدہ سر۔ فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ تابان نے محسوس کیا کہ وہ کسی آرام دہ مسہری پر دراز ہے۔ اس کے نزدیک ہی کہیں بدبودار کسیلی دوائیاں رکھی تھی۔ تابان کو ایک بار پھر متلی ہونے لگی۔ اسے لگا جیسے وہ ایک زمانے سے اس بستر پر دراز ہے اور ان منحوس دواؤں کی بیزار کن بو سونگ رہا ہے۔ ایکا ایکی بیتے ہوئے لمحات قطار اندر قطار سرپٹ گھوڑوں کی طرح بھاگتے ہوئے آئے اور اس کے تصور میں دندنانے لگے۔ اسے یاد آیا کہ وہ ہوش مند کا خونچکا جسم اور خالی الماری دیکھنے کے بعد نیم دیوانہ ہو گیا تھا اور اندھا دھند سردار شلال کے تعاقب میں روانہ ہوا تھا۔ راستے میں اس کی طبیعت بگڑتی چلی گئی تھی اور وہ کھاڑی سے قریباً 1 کوس دور ایک ویران گھاٹی میں اوندے منہ گھوڑے سے گرا تھا۔ یہ سب کچھ یاد آتے ہی اس نے ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن 2 نسوانی ہاتھ اس کے برہنہ سینے پر آئے اور اسے سر اٹھانے سے روک دیا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ ایک نقاب پوش عورت اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ نقاب میں سے صرف اس کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھی، لیکن تابان ان آنکھوں سے ہی عورت کے متعلق بہت سے اندازے لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ 25-26 برس کی جوان سال عورت تھی، قبول صورت تھی، ایرانی تھی اور اس گھر کی ملازمہ یا کنیز تھی۔ میں کہاں ہوں؟ تابان نے کراہ کر پوچھا۔ تم جزیرے کے ایک متمول زمیندار کی امان میں ہو۔ ہمارے آقا کا نام گوینش ہے۔ گوینش کا نام تابان کو کچھ جانا پہچانا لگا۔ اس نے ذہن پر زور دیا، لیکن بیمار جسم کے ساتھ ذہن بھی معاف ہو رہا تھا۔ اسے فوراً کوئی بات یاد نہیں آئی۔ جوان سال عورت نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آقا علی الصبح اپنے چند مہمانوں کے ساتھ مرغابی کے شکار پر نکلے ہوئے تھے۔ ایک گھاٹی میں انہوں نے تمہیں بے ہوش پڑا پایا۔ یہ دیوتاؤں کا کام ہے کہ تمہاری زندگی بچ گئی، ورنہ تمہاری حالت ایسی نہیں تھی۔ کیا ہوا تھا مجھے؟ یہ تو تم ہی بہتر بتا سکتے ہو۔ تمہاری حالت سے ظاہر تھا کہ تم نے زہر کھا لیا ہے یا کسی نے تمہیں دیا ہے۔ حکیم رستاپ کا کہنا ہے کہ اگر چند لمحوں کی تاخیر مزید ہو جاتی تو تمہارا بچنا ممکن نہیں تھا۔ یہ حکیم رستاپ کون ہے؟ اسکوپیلاس کا سب سے قابل معالج، شاہی خاندان کی افراد اور تمام بڑے بڑے امراء و رؤساء اسی کے دست شفا کے قدردان ہیں۔ تمہاری زندگی تھی جو تمہیں آقا گوینش جیسے مددگار اور حکیم رستاپ جیسا معالج ملا۔ تابان نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی اور عورت کی خوبصورت ہاتھوں نے اسے دوبارہ روک لیا۔ نہیں، اس نے تنبیہ کی، تمہیں ابھی مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ آقا کا حکم ہے کہ تمہیں بستر سے اٹھنے نہ دیا جائے۔ میرا جانا ضروری ہے، میں سپہ سالار کا مہمان ہوں۔
اور کچھ لوگ سپہ سالار کے محل میں ایک شخص کو قتل کر کے فرار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ قیمتی دستاویزات بھی چرائی ہیں۔ تم کب کی بات کر رہے ہو؟ عورت نے پوچھا۔ یہ کل رات ہی کی بات ہے، تابان نے جواب دیا۔ عورت نے ایک چادر تابان کے سینے تک کھینچی اور اطمینان سے بولی، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ پچھلے 3 روز سے تم اس بستر پر موجود ہو اور ہم تمہاری تیمارداری کر رہے ہیں۔ عورت کے لہجے میں سچائی جھلک رہی تھی۔ تابان سناٹے میں رہ گیا۔ 3 روز گزر جانے کا مطلب تھا شلال مسروقہ دستاویزات کے ساتھ ایتھنز کے قرب و جوار میں پہنچ چکا ہوگا۔ ہوش مند کی آخری رسوم ادا ہوئے 2 یوم بیت چکے تھے اور کورا نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتی پھرتی ہوگی۔ اس دفعہ عورت کے روکنے کے باوجود وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ انداز باغیانہ ہی تھا۔ عورت نے آواز دے کر 2 سیاہ فام غلاموں کو اندر بلا لیا۔ انہوں نے نرمی سے مگر فیصلہ کن انداز میں تابان کو دوبارہ بستر پر بٹھا دیا۔ تابان نے کراہ کر کہا، میں تمہارے آقا سے ملنا چاہتا ہوں۔ عورت بولی، بس وہ تشریف لاتے ہی ہوں گے، تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ عورت نے درست کہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازے کی جانب سے بھاری قدموں کی صدا آئی اور دہلیز پر کڑا مسلح غلام مؤدب ہو گیا۔ یہ اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ آنے والا اس گھر کا آقا ہے۔ اب تک کے حالات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک مہربان اور نیک خو شخص ہے۔ ایک لاوارث انسانی جان کو بچانے کے لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی، جزیرے کا بہترین معالج فراہم کیا تھا اور تیمارداری کے لیے کئی خادمین کو وقف کر رکھا تھا۔ تابان یہ توقع رکھنے میں حق بجانب تھا کہ وہ شخص اس کی بات ہمدردی سے سنے گا اور اس کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ آخر وہ شخص تابان کے کمرے میں داخل ہوا۔ مقامی امراء کی طرح اس نے نصف آستین کی قمیص پہن رکھی تھی۔ اس قمیص کے اوپر اس نے ایک بڑی سی ریشمی چادر اس طرح لپیٹ رکھی تھی کہ چہرے، گردن اور بائیں کندھے کے سوا سب کچھ اس میں ڈھک گیا تھا۔ تابان کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی اور ٹھٹک کر رہ گئی۔ ایک ہی ساعت میں اسے اپنے جسم کا سارا خون آنکھوں میں سمٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ مجسم حیرت نوارد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب اسے پتہ چل گیا تھا کہ گوینش کا نام اسے جانا پہچانا کیوں محسوس ہوا تھا۔ در حقیقت تابان نے خود کو زندگی دینے والے موسن اور فرشتہ اجل کا چہرہ ایک ساتھ دیکھ لیا تھا۔ گوینش اس کے ایک سابق آقا کا نام تھا۔ ٹرائے کے ایک قصبے میں تابان پورے 2 برس گوینش کی غلامی میں رہا تھا۔ گوینش کی سب سے بڑی بیٹی جو بیوہ تھی اس کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ اس کا نام مارسیلا تھا۔ مارسیلا ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا شوہر مقامی فوج میں عہدیدار تھا۔ 2 برس پہلے وہ یونانیوں کے ساتھ ایک بحری لڑائی میں ہلاک ہو گیا تھا۔ شوہر کی موت کے بعد مارسیلا باپ کے گھر آ گئی تھی۔ یہاں دھیرے دھیرے اور غیر محسوس طور پر وہ تابان میں دلچسپی لینے لگی۔ تابان کو دیکھ کر مارسیلا کی آنکھوں میں ایک بے نام جذبے کی جوت جل اٹھی۔ وہ ہیلے بہانوں سے اسے اپنے پاس بلاتی، اس کی باتیں سنتی اور اپنے دکھ درد بیان کرتی، لیکن اظہار تمنا کا موقع کبھی نہیں آیا۔ مارسیلا کے گرد رسم و رواج کے پہرے تھے اور وہ حسب نسب اور محترم رشتوں کی اونچی دیواروں میں گھری ہوئی تھی۔ وہ دریا کے 2 کناروں کی طرح ایک دوسرے سے بہت دور تھے، بہت ہی دور۔ مارسیلا جانتی تھی اس جذباتی تعلق کو ایک حد میں رہنا چاہیے، ورنہ ان دونوں پر عذاب نازل ہوگا اور وہ ذلت اور رسوائی کی آگ میں جل کر بسم ہو جائیں گے۔ قریباً 2 برس اسی طرح بیت گئے۔ پھر ایک شب تیرگی کی چادر میں لپٹی ہوئی مارسیلا اس سنگلاخ کوٹھڑی میں پہنچی جہاں تابان کو مقید کیا جاتا تھا۔ تابان اسے اپنے سامنے پا کر ششدر رہ گیا۔ مارسیلا نے اسے بتایا کہ اس کی دوسری شادی کی جا رہی ہے۔ اس شادی کے انتظامات کے لیے اس کے والد نے اپنی کچھ کشتیاں اور غلام ایک یونانی جہاز ران کو بیچنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فروخت ہونے والے غلاموں میں تابان کا نام بھی شامل ہے۔ تابان نے کہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تو غلامی ہی کرنی ہے، یہاں نہ صحیح کہیں اور صحیح۔ مارسیلا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ تمہیں معلوم نہیں، وہ جہازراں تمہیں گیلی کا غلام بنائے گا۔ جہاز کے تنگ و تاریک تہہ خانے میں تمہیں پا بزنجیر کیا جائے گا اور پھر تمہاری ساری زندگی اسی تہہ خانے میں چپو چلاتے اور کھوڑے کھاتے بیت جائے گی۔ اس رات مارسیلا نے کوٹھڑی کا دروازہ کھول کر اسے آزاد کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھوں نے پہلی اور آخری بار تابان کے ہاتھوں کو چھوا تھا اور وہ بولی تھی، یہاں سے نکل جاؤ تابو، دور چلے جاؤ، کہیں بہت دور۔ اس کے لرزاں لہجے میں التجائیں تھی اور اس خاموش محبت کے واسطے تھے جو وہ اب تک اپنے باپ کے غلام سے کرتی رہی تھی۔ تابان نے کہا، لیکن آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں؟ آقا بہت سخت مزاج ہیں،
وہ آپ کو اس جرم میں قتل بھی کر سکتے ہیں۔ مارسیلا نے بیگی پلکیں اٹھا کر عجیب نظروں سے تابان کو دیکھا تھا اور بولی تھی، تمہارے لیے مجھے یہ سزا قبول ہے۔ تابان نے اپنی کوٹھڑی چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا تھا، اس لیے نہیں کہ اس کے نکل بھاگنے سے مارسیلا کو سزا مل سکتی تھی، بلکہ اس لیے کہ گوینش کی زد سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ اس کے گھڑ سوار کارندے اور خونخوار شکاری کتے ساری رات گشت پر رہتے تھے اور بھاگنے والے غلام یا کھیت مزدور کو موقع پر ہی چیٹ پاڑ دیتے تھے۔ تابان نے بھاگنے سے انکار کیا تو مارسیلا غصے سے بولی، تمہیں معلوم نہیں یہ موقع گنوا کر تم کتنی بڑی حماقت کرو گے؟ میں تمہیں یہ موقع گنوانے نہیں دوں گی۔ اگر تم بھاگو گے نہیں تو میں یہیں کھڑی رہوں گی اور تھوڑی دیر بعد پہرے دار تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی گرفتار کر رہے ہوں گے۔ مجبوراً تابان کو خطرہ مول لینا پڑا تھا۔ اس نے کوشش کی تھی اور آقا گوینش کی قید سے نکل بھاگا تھا۔ ان واقعات کو 2 سال گزر چکے تھے اور آج آقا گوینش اچانک پھر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ تابان بستر پر اکڑوں بیٹھا یک ٹک گوینش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گوینش دھیمے قدموں سے چلتا اس کے پاس آن کھڑا ہوا۔ وہ بے حد کم گول لیکن بے حد زہریلا شخص تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی لیکن آنکھوں میں صفاقی کھوٹ کھوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ تابان کے لیے سراپا قہر نظر آتا تھا۔ اب تابان کو خبر ہو رہی تھی کہ اس کی جان بچانے کے لیے اتنی تگودو کیوں کی گئی تھی اور خوشحال طبقے کا ایک فرد ایک لاوارث جان بلب مریض پر اتنا مہربان کیوں ہو گیا تھا۔ کرم کے اس پردے میں ستم کے خوفناک عزائم چھپے ہوئے تھے۔ گوینش کو دیکھ کر تابان نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی اور پہلی بار اسے اندازہ ہوا کہ اس کا بایاں پاؤں ایک زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کے پاؤں سے زنجیر کا رشتہ پرانا تھا اور یہ رشتہ ایک بار پھر استوار ہو چکا تھا۔ سکوپیلاس کی وہ رات حبس زدہ اور تاریک تھی۔ ان جزائر میں ایسی راتیں طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ تابان بستر پر نیم دراز تھا اور گوینش ایک نشست پر پاؤں رکھے بڑی رعونت سے تابان کے سرہانے کھڑا تھا۔ اس کے گلے میں سنگ یشب کا بیش قیمت ہار فانوسوں کی روشنی میں دمک رہا تھا۔ وہ عجیب جذباتی لہجے میں گویا ہوا، ان 2 برسوں میں میں تیری صورت چند لمحوں کے لیے بھی نہیں بھولا۔ جسے یاد رکھا جائے وہ زیست کے کسی نہ کسی موڑ پر ملتا ضرور ہے۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے نا۔ گوینش کے بظاہر نرم لہجے میں زہر کا دریا بہہ رہا تھا۔ تابان نے کہا، سردار گوینش، تم شب و روز دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہو۔ میں انہی دیوتاؤں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا ارادہ تمہارے گھر سے بھاگنے کا ہرگز نہیں تھا۔ میں تو تمہارے پاس ہر طرح خوش تھا، پھر بھاگنے کا خیال دل میں کیوں لاتا؟ تم جھوٹ بول رہے ہو تابو۔ تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں تمہیں جہاز راں پاشا کے ہاتھ فروخت کر رہا ہوں، لہٰذا تم فرار ہو گئے۔ میں فرار نہیں ہوا، مجھے فرار ہونے پر مجبور کیا گیا تھا۔ کس نے کیا تھا ایسا؟ تابان نے چند لمحے توقف کیا۔ میں اس کا نام نہیں بتا سکتا۔ گوینش نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تپڑ تابان کے منہ پر مارا۔ چٹاخ کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا۔ گوینش غرایا، تم نہ بتاؤ لیکن میں جانتا ہوں، اس کا نام مارسیلا تھا۔ یہ تم دونوں کی مل بھگت تھی۔ تم دونوں میرے گھر میں میری آنکھوں میں دھول جھونک کر عشق و محبت کا کھیل کھیلتے رہے، میری عزت تار تار کرنے کے منصوبے بناتے رہے اور جب موقع ملا تو بھاگ نکلے۔ یہ تو دیوتاؤں کا کرم تھا کہ تم اپنے ناپاک ارادے پورے نہ کر سکے اور مارسیلا میرے محافظوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئی۔ تابان نے کہا، سردار، آپ کو اپنی پاک دامن بیٹی پر ایسے بہتان باندھتے شرم آنی چاہیے۔ گوینش کا دوسرا تپڑ تابان کے منہ پر پڑا۔ اس دفعہ اس کا ہونٹ پٹ گیا اور خون رخسار پر بہنے لگا۔ پاؤں میں وزنی زنجیر تھی اور وہ گوینش کے سامنے قطعی بے بس تھا۔ وہ دانت پیس کر بولا، تم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتے ہو کہ فرار کی شب تمہیں کوٹھڑی میں ملنے والی مارسیلا نہیں تھی۔ تابان نے اعتراف کیا، وہ مارسیلا تھی، لیکن یہ غلط ہے کہ اس کا میرے ساتھ کوئی ناتا تھا یا وہ میرے ساتھ فرار ہو رہی تھی۔ غالباً اس نے اسے صفائی پیش کرنے کی مہلت ہی نہیں دی، ورنہ اس کی باتوں میں آپ کو سچائی جھلکتی نظر آتی اور آپ جان جاتے کہ وہ کتنی گناہگار ہے۔ تم تو چاہتے ہو کہ میں اسے صفائی کی دلیلیں پیش کرنے کا موقع دوں۔ بالکل آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا۔ گوینش بولا، زیوس دیوتا کو شکر ہے کہ اس نے مجھے اس شرمندگی سے محفوظ رکھا ہے۔ مارسیلا اب اس دنیا میں نہیں، وہ اسی روز اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی جس روز گرفتار ہوئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تابان سناٹے میں رہ گیا۔ تو تم نے اسے قتل کر دیا تھا؟ نہیں، اس میں ابھی غیرت کی رمق باقی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں خود کو ہلاک کر دیا تھا۔
مجھے صورت دکھانے سے پہلے ہی وہ اپنی جان دے چکی تھی۔ یہ اطلاع تابان کے لیے غم انگیز تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، سردار، اگر واقعی وہ خودکشی کر چکی ہے تو یہ مت سمجھنا کہ وہ گناہگار تھی۔ وہ شبنم کے قطروں کی مانند صاف و شفاف تھی۔ ممکن ہے اس کے دل میں میرے لیے چاہت ہو، لیکن اس کا ذکر کبھی اس کی زبان پر نہیں آیا، اور جہاں تک میری بات ہے میں نے کبھی اسے اس نظر سے دیکھا ہی نہ تھا۔ گوینش کمینگی سے مسکرایا اور خطرناک لہجے میں بولا، تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے جھوٹ پر یقین کر لوں گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تم نے کسی معمولی آدمی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا، تم نے گوینش کی بیٹی کو اس سے جدا کیا ہے۔ میں تمہیں بڑی یادگار موت ماروں گا، ہاں یہ وعدہ ہے میرا، تمہاری موت بے مثال ہوگی۔ گوینش کے لہجے میں عجیب دیوانگی تھی۔ زمیندار ہونے کے باوجود وہ پڑھا لکھا تھا، اس کے علاوہ ایک بے حد ذہین اور با تدبیر شخص بھی تھا۔ تابان کو اس کی ذہانت کا اعتراف تھا۔ گوینش کی 2 سالہ غلامی کے دوران تابان نے کبھی خیال نہیں کیا کہ وہ گوینش کو آسانی سے چکمہ دے کر نکل سکتا ہے، اور نہ ہی اب وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھا۔ لیکن گوینش کی باتیں اسے بے حد بری لگ رہی تھی، اور اس کے اندر وہ حس بیدار ہو رہی تھی جو اسے انہونے کام پر اکساتی تھی، اور وہ اپنے ارد گرد چنی ہوئی دیواروں کو توڑنے کے لیے بے قرار ہو جاتا تھا۔ در حقیقت تابان کی زندگی کا محور ہی یہی تھا، پکڑے جانا اور فرار ہونا۔ شروع میں وہ آزاد رہنے اور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا تھا، مگر اب یہ اس کا مشغلہ بن چکا تھا۔ زنجیریں پہنانے والے آقاؤں کو اذیتناک صورتحال سے دوچار کرنا اور ان کی تمام فراست کو ناکام کر کے نکل بھاگنا، یہ عمل وہ انگنت مرتبہ دہرا چکا تھا اور اب بھی دہرانے کو تیار رہتا تھا۔ ایک عجیب لذت ملتی تھی اسے اس کام میں۔ کئی بار تو اسے یوں لگتا تھا جیسے نشہ ٹوٹ رہا ہے۔ وہ جان بوجھ کر خود کو کسی آقا کے جال میں پھینک دیتا تھا اور پھر جال کاٹنے میں مصروف ہو جاتا تھا۔ ہاں یہ بات ہے کہ اس مرتبہ سردار گوینش کے جال میں پھنسنا اسے کچھ بلا نہیں لگا تھا۔ ایک تو یہ جال لوہے کا تھا اور اسے کاٹنے میں اسے خاصی محنت درکار تھی، دوسرے وہ جلد از جلد سردار شلال اور اس کے ساتھیوں تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ جنجلا کر رہ گیا، پاؤں میں پڑی ہوئی زنجیر سیاہ ناگ کی مانند اس کے ٹخنے کو ڈسنے لگی۔ اسی رات تابان کو عمارت کے ایک سیلن زدہ نیم تاریک تہہ خانے میں پھینک دیا گیا۔ تہہ خانے میں سیڑھیاں نہیں تھی، لہٰذا اسے ایک روزن نما جگہ سے اندر دھکیل دیا گیا۔ وہ پختہ فرش پر پیٹ کے بل گرا۔ اس کے بعد 2 سیاہ فام ملازم روزن سے لٹک کر اندر آئے اور انہوں نے تابان کی گردن ایک آہنی کڑے میں کسنے کے بعد اس کے دونوں ہاتھ کھول دیے۔ یہ آہنی کڑا ایک زنجیر کے ذریعے تہہ خانے کے فرش سے منسلک تھا۔ زنجیر کی لمبائی صرف اتنی تھی کہ تابان سر جھکا کر بمشکل بیٹھ سکتا تھا۔ آثار سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کڑا 2-3 دن پہلے خاص طور پر تابان کے لیے ہی نصب کیا گیا تھا۔ تہہ خانے میں آنے جانے کا واحد راستہ یعنی چھت کا روزن اس آہنی کڑکی کے عین اوپر واقع تھا۔ روزن کو موٹی سلاخوں کے ایک جنگلے کے ذریعے بند کر دیا گیا تھا۔ روزن بند ہو چکا تو بلندی پر گوینش کی صورت نظر آئی۔ وہ مضحکہ خیز نظروں سے تابان کے نیم برہنہ جسم کو گور رہا تھا۔ مسکرا کر بولا، نکل بھاگنے میں تمہاری بہت شہرت سنی ہے، اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو یہاں سے نکل بھاگنا۔ ایسے فکرے سن کر تابان کے تن بدن میں آگ سی بھڑک اٹھتی تھی اور وہ کچھ کر دکھانے کے لیے بے قرار ہو جاتا تھا۔ اس نے تاؤ دلانے والی لاپرواہی سے گوینش کو دیکھا اور سر کے نیچے بازو کا تکیہ بنا کر دراز ہو گیا۔ گوینش کچھ دیر اسے گورنے کے بعد روزن سے ہٹ گیا۔ تابان نے چاروں طرف دیکھا۔ گوینش کا دعویٰ کچھ ایسا غلط بھی نہیں تھا۔ یہ تہہ خانہ ہر لحاظ سے ایک پختہ قبر تھا جس میں انسان کی ہڈیاں تو گل سکتی تھی، وہ باہر نکل نہیں سکتا تھا۔ تابان نے سر جھٹک کر اپنے خیالات کا رخ بدلا اور ان حالات کے بارے میں سوچنے لگا جو اسے پیش آ چکے تھے۔ یقینی بات تھی کہ زہر اس دودھ میں ملایا گیا تھا جو تابان اور ہوش مند نے رات سونے سے قبل پیا تھا، اور یہ زہر ملانے والا شلال تھا یا اس کا ساتھی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ کسی طرح چرمی تیلے اور اس میں موجود دستاویزات سے آگاہ ہو چکے تھے۔ دستاویزات دیکھنے کے بعد شلال کی نیت میں فطور آ گیا تھا۔ وہ اس مہم کی ساری کارکردگی اپنے کھاتے میں ڈالنا چاہتا تھا۔ اس نے چرمی تیلا اڑا لیا تھا اور واپس مقدونیہ روانہ ہونے سے پہلے ہوش مند اور تابان کی موت کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ اب تک اپنی ساتھیوں کے ساتھ مقدونیہ پہنچ چکا ہو اور سکندر کی بارگاہ میں کھڑا اپنی کامیابی کی جھوٹی کہانی سنا رہا ہو۔
ताबान को शलाल की फरेब दही का दुख तो था, लेकिन उसे ज्यादा फिक्र कोरा की थी। होशमंद की मौत और ताबान की रोपोशी के बाद वो उसको पेलास में तन्हा रह गई थी। दुरुस्त है कि वो सिपहसालार की पनाह में थी, मगर बेसहारा खूबरू लड़की के साथ कहीं भी कोई सानेहा पेश आ सकता था। और अगर शलाल वगैरह के बारे में ताबान का अंदाजा गलत था और वो मकदूनिया रवाना होने के बजाय अभी तक उसको पेलास में ही थे, तो कोरा के लिए मजीद खतरात मौजूद थे। शलाल जैसे बदबातन से कोई भी बुरी तवक्को रखी जा सकती थी। उसके चेहरे का दाग उसके दिल का दाग बन चुका था और वो उस दाग की कीमत हर सूरत कोरा के जिस्म से वसूल करना चाहता था। ताबान ता देर अपने ख्यालों में गरक रहा। दफतन उसे छत के रोजन में एक चेहरा नजर आया। ये किसी खूबसूरत कनीज का चेहरा था। वो चंद लम्हे ताबान को शरारत से देखती रही, फिर उसने गर्दन लंबी की और रोजन में से ताबान पर थूक दिया। थूक ताबान के चेहरे पर पड़ा और वो दांत पीस कर रह गया। कनीज आगे चली गई तो एक दूसरा चेहरा नजर आया। ये भी एक नौजवान खादिमा थी। उसने मुस्कुराकर ताबान को देखा और थूक कर आगे बढ़ गई। अब एक और खूबसूरत निस्वानी चेहरा दिखाई दिया। ताबान पर इंकिशाफ हुआ कि रोजन से बाहर औरतों और लड़कियों की कतार लगी है और उनमें से हर एक उस रोजन में से ताबान पर थूकने का इरादा रखती है। उसकी निगाहों में सरदार गवेनश का गुस्सीला चेहरा घूमने लगा। वो कीना परवर शख्स इंतकाम की शिद्दत में नीम पागल हो रहा था। ये ऊंची हरकत उसी पागलपन की गमास थी।